الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی وائم علیہ السلام۔ اما بعد ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا اسے علی کر دیا، خود فاطر ہو گیا اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دعا ہے کہ آپ سب کا یہاں پہ چل کے آ جانا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی مومنوں مومنات کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں حاجات ہیں، ذکر کے صدقے میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ تو جو ہے کہ بات شروع کی جائے، آپ کے ادراک، آپ کے فہم، آپ کے تصور سے پہلے بھی برشو دے اور صاحب بھی نہ پڑھ۔ بس تھوڑی سی گزارش، اتنے بزرگ بیٹھے میرے ہاتھ میں دعا فرمائے کہ جتنے نوجوان بھائی ہیں آپ نے تھوڑا سا ساتھ دے۔ ملک شام کا ایک شکاری تھا جس کے گھر کا نظام شکار پہ چلتا تھا۔ ایک روز شکار کرنے کے لیے گیا، اسے ہرنی کا بچہ نظر آیا۔ اب تیر مارنے کا ارادہ کیا، کہتا ہے اگر تو اسے میں تیر مار دوں گا تو اسے ذبح کروں گا، ذبح کر کے ممکن ہے میرے گھر میں صرف 2 دن کھانا بن سکے۔ اگر یہی ہرنی کا بچہ لے کے وقت کا بادشاہ، اللہ کی لعنت ہو یزید پر، یزید کے پاس لے جاتا ہو تو ممکن ہے وقت کا بادشاہ کوئی بہترین تحفہ مجھے دے، ہدیہ دے، جس سے میرے گھر کی غربت دور ہو جائے۔ میں نے پہلے کا کوئی توحیدی گفتگو نہیں، میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی، میں ڈائریکٹ مضمون کی جانب آ گیا۔ آپ نے توجہ میری جانب رکھ لی۔ ہرنی کا بچہ تھاما، لے کے چلا، ہرنی پیچھے پیچھے۔ اب جیسے شام کا جو زندان تھا جہاں پہ آل محمد کو قیدی بنایا گیا، وہاں سے گزرا، ہرنی نے اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کہا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے محتاج نہ ہو۔ امام سجاد فرماتے ہیں اے بندہ خدا کہاں کا ارادہ؟ اب جانتا نہیں تھا ہیں کون، دیکھتا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ کہتا ہے حاکم شام کے پاس لے کے جا رہا۔ اس نے کہا کون؟ حاکم شام کا بادشاہ ہے یزید وقت کا، اس کے پاس لے کے جا رہا ہوں ہرنی کا بچہ تاکہ مجھے کوئی ہدیہ دے۔ امام فرماتے ہیں تیرے نزدیک وہ بادشاہ ہوگا وقت کا، لیکن جس کے سامنے تو کھڑا ہے وہ کائنات کا بادشاہ ہے۔ کیا کہنے بھی جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں کسی کے محتاج نہ ہو۔ شکریہ، مل کے غدری نعرہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے کیا کہنے جو ہاتھ بلند ہو گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے یار، بہت شکریہ۔ میں تیرے نزدیک وقت کا بادشاہ ہوگا، لیکن جس کے سامنے کھڑا ہے کائنات کا بادشاہ ہے۔ کہتے ہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ امام فرماتے ہیں یہ جو ہرنی پیچھے آ رہی ہے اسی کا بچہ ہے، اگر تو اسے میری خاطر چھوڑ دے تو ممکن اللہ تجھے بہت عطا کرے۔ اب جیسے کہنا بہت عطا کرے، کہتا میرے دل میں خیال آیا، اس کی باتوں میں، اس کے لہجے میں اتنا اثر تھا کہ میں نے اس کی خاطر ہرنی کا بچہ چھوڑا۔ اب واپس بڑھنے لگا۔ امام فرماتے جا کیوں رہا تھا؟ کہتا اس لیے جا رہا تھا تاکہ یزید مجھے کچھ ہدیہ دے، کچھ انعام دے۔ اس کے لیے میں نے یہ ہدیہ لیا تھا، شکار کر کے لایا۔
امام فرماتے تیرے قدموں میں کیا ہے؟ کہتا ریت اور مٹی. امام فرماتے جتنی اٹھا سکتا ہے اٹھا لے. بہت شکریہ, اللہ کو سلامت رکھے. یہ جو ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے محتاج نہ ہو. امام فرماتے جتنی اٹھا سکتا ہے اٹھا لے. وہ جتنی ریت خاک اٹھا سکتا تھا اٹھا کے دامن میں ڈالی. امام فرماتے تیرے دامن میں کیا ہے؟ ریت اور مٹی. امام فرماتے غور سے دیکھ. اب شکاری کہتا جو ریت اور مٹی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ہیرے اور موتی بن گئے. بہت شکریہ, اللہ کو سلامت رکھے. مل کے گدری نعرہ حیدری. کیا کہنے بھی آپ کے, اللہ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. نہایت قابل احترام عزت مآب والی جناب محترم سید رجل حسن بخاری صاحب تشریف لے آئے ہیں. معذرت نگاہ نہیں پڑی, بس فضائل پڑھوں گا, منبر آپ کے حوالے. امام فرماتے لے کے جا بیچ فروخت کر اپنے گھر سے فاقہ دور کر. اب تھے کیا ہیرے اور موتی, اور دنیا کے نہیں جنت کے. اب یہ گھر گیا, ایک موتی لیا. کتنا؟ صرف ایک موتی. اب جو شام کا سب سے چھوٹا تاجر تھا نا, جسے جوہری بھی کہتے ہیں آپ, یہ تجارت کرتے تھے, ہیرے موتی اکٹھے کرتے دنیا کونوں کونوں میں سے. جو سب سے چھوٹا جوہری تھا اس کے پاس ایک موتی لے کے گئے. کہتا ممکن ہے اس کی قیمت بہت کم ہو. جب جوہری کے پاس پہنچا کہتا یہ یار ایک موتی ہے, اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ اس نے موتی دیکھا, شکاری کا چہرہ دیکھا. اس نے کہا خدا کے بندے تو نے لیا کہاں سے؟ اس نے کہا مجھے صرف اتنا بتا اس کی قیمت کتنی ہے. اس نے کہا آج تک میں نے اتنا قیمتی موتی دیکھا نہیں. کہتا اگر پورا ملک شام بیچا جائے تو اس موتی کی قیمت ادا نہیں ہوگی. کیا کہنے بھی آپ کے, بہت شکریہ جن کے ہاتھ بلند ہو گئے. آپ کے کیا کہنے ہیں آپ جی, بہت شکریہ. اتنا قیمتی. کہتا میرے پاس اس کی قیمت نہیں, لیکن جتنی میری تجوری میں رقم ہے. اب تھا شکاری, کہتا ہے نا جب ہیرے موتی کی پہچان نہ ہو, پہچان تو جس کو تھی اس نے تجوری کھول دی. اس نے مال اٹھایا گھر کو گیا. مختصر کروں, روایت یہ کہتی ہے کہ اتنے ہیرے موتی بیچتا بیچتا اتنی رقم ہو گئی, یزید کا خزانہ کم تھا اس کا زیادہ تھا. بہت شکریہ. یہ جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں کسی کے محتاج نہ ہو. مل کے مدنی نعرہ. کیا کہنے بھی آپ. اچھا, آپ کے علاقے میں ننکانہ صاحب میں کوئی بندہ غریب امیر ہو جائے, سارے پوچھیں, کوئی کہے یار لگتا کوئی لوٹ کا مال, کسی کو لوٹ لیا, یہاں کوئی خزانہ نکلا ہے. یزید تک بات پہنچی. یزید نے اسے دربار میں بلایا. اس نے کہا تو میرے لیے وہ ہرنی کا بچہ تحفے میں لا رہا تھا, کہاں پہ؟ سن تو چکا تھا. اس نے کہا وہ جو آپ کا قیدی ہے نا اس کی خاطر چھوڑا. یزید کہتا بدبخت, میرا قیدی ہو, میرے قیدی کی خاطر تو نے میرے ہدیے کو چھوڑ ڈالا. اس نے حکم دیا سپاہی کو اس کا سر تن سے جدا کر. سر تن سے جدا ہوا قتل ہو. بیوی روتی ہوئی آئی, محلے والے آئے, لاشا اٹھایا, سار اٹھایا, دفن کر دی. اس کے تھے 2 بیٹے. شام ہوئی, بچے کھا رہے. اما بابا کہاں پہ؟ انہوں نے کہا میرے بچوں, جس کی خاطر تیرے باپ نے ہرنی کا بچہ چھوڑا تھا اسی کی وجہ سے یزید نے تیرے باپ کو قتل کر دیا. بچے تھے 2, تھے پینے والے. انہوں نے کہا ماں ہمارے پیچھے پیچھے آ. اگر جانا کہاں پہ؟ اسی سجاد کے پاس. میرے بچوں, اپنے ہاتھوں سے تمہارے باپ کا سار دفن کر کے آئی, لاشا دفنایا ہے. سجاد سے جا کے کہنا کیا ہے؟ کیونکہ بابا اسی سے لیں گے. اب بچے تھے پینے والے. اس نے کہا میرے بچوں, میرے لال, اپنے ہاتھوں سے تمہارے باپ کو دفن کر کے آئی ہوں. تو مر چکا ہے, واپس زندہ ہوگا کیسے؟ اور کہ اما جو سجاد ریت اور مٹی سے ہیرے پیدا کر سکتا ہے ہمارے باپ کو زندہ نہیں کر سکتا. کیا کہنے بھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. ماں آگے, بچے پیچھے.
امام سجاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. ابھی انہوں نے کلام کیا نہیں, کچھ کہا نہیں. امام فرماتے ہیں مائی اپنا شوہر کہاں دفن کر کے آئی؟ کیا کہنے بھی آپ کے اللہ کو سلامت رکھے. معرفت والے لوگ بیٹھے, ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہونے دے رہے. امام چلے, سپاہی ساتھ. اس پر جانت کہیں سجاد نعوذ باللہ چلے نہ جائیں کہیں. وہ سپاہی دائیں بائیں ہتھیار لے کے آگے امام سجاد, پیچھے وہ مائی, پیچھے وہ بچے. قبرستان آیا, یہاں پہ دفن کیا. اب خدا کی قسم دیکھ سپاہی بھی رہے تھے. چلتے چلتے امام سجاد اس قبر کے قریب آئے. کم آئی تیرا شوہر کس قبر میں ہے؟ جانتے تھے اس لیے بتایا تاکہ یہ سپاہی بھی سن لے. کہا سجاد اسی قبر میں اپنے شوہر کو دفن کیا ہے. مجھے عزت رسول کی قسم ہے, جس بندے کو سمجھ آئے وہ بتا میرے ساتھ بولے. امام سجاد نے پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر ماری. جو مر چکا تھا مٹی ٹھارتا ہوا قبر سے کھڑا ہوا. کیا کہنے بھی آپ کے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ بلند ہو گئے کسی کے محتاج نہ. جی مل کے آپ کے کیا کہنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, زندگیاں دراز ہوں آپ کی. اچھا میں نا ہر مجلس میں روایت پڑھتا ہوں کیونکہ چند چہرے ایسے نظر آتے ہیں. آپ تو ہمیں داد دے رہے ہیں نا, ہم ممبر پہ ہوتے ہیں, ہر چہرہ نظر آتا. جب ہم چہرے دیکھتے ہیں اترے ہوئے, مرجھائے ہوئے, تو دکھ بھی ہوتا, تکلیف ہوتی ہے. یار علی کے اولاد کا ذکر ہو تو چہرے پریشان ہوں. آپ کے کیا کہنے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. روایت پڑھتا ہوں تاکہ جو شامل نہیں ہوئے وہ بھی شامل ہو جائیں. یاد رکھیے گا جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئے نا مکہ سے مدینہ, تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر وہ چلتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بکر تیرے چہرے پہ پریشانی کیسی؟ یا رسول اللہ دیکھیں جب ہم مکہ سے مدینہ آئے تھے تو اتنا رش تھا, صرف مسجد کی حد تک رش ہوا کرتا تھا. اب گلیاں بھر جاتی ہیں. فرمایا ابو بکر یہ تو اللہ کی کریمی ہے, رحمت ہے, مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تو پریشان کیوں ہے؟ یا رسول اللہ پریشان اس بات سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے. رحمت العالمین فرماتے ہیں ابو بکر تو پریشان نہ ہوا کر, جب تجھے پتہ نہ چلے مومن کون ہے منافق کون ہے, حلالی کون ہے حرامی کون ہے, تو علی کا ذکر شروع کر دیا کر. چہرے کی مومن ہے, چہرے کی منافق ہے. ہر بندے کا ہاتھ بنا دو حیدری. کیا کہنے بھی آپ کے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. داد نہ دے, چہروں پہ مسکراہٹ تو رکھیے. آج جو بندے پریشان ہوتے ہیں پریشانی ہونی نہیں چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی ہاں مدرسہ حسین میں بھی بیٹھ کر پریشان ہے تو ان کا اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. اچھا یہ تو تھا شام کا زندہ. امام سجاد علیہ السلام جب واپس مدینہ آئے تھے نا تو عبد الملک جو تھا حاکم, اس نے خط لکھا حاکم مدینہ کو. اس نے کہا سجاد جو تبلیغات کر رہے لہٰذا ہماری حکومت خطرے میں, دوبارہ قیدی بنا کے شام بھیج. اب پورے مدینہ میں اعلان ہوا امام سجاد علیہ السلام کو سپاہی گرفتار کرنے کے لیے. پھر وہی منظر, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, پورا بدن زنجیروں میں. ایک زہری نامی مومن تھا, کہتا میں سپاہیوں قریب آیا, ایک سپاہی میرا جاننے والا تھا. میں کہا یار مجھے اپنے مولا کی زیارت کرنے دو. کہتا چلا جائے. خیمے کے اندر گیا, کہتا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. فضائل مصائب نے کہتا مولا پہلے بھی قیدی ہو کے گئے, اب پھر قیدی ہو گئے ہیں. امام فرماتے زہری تجھے کس نے کہا کہ ہم اب قیدی ہیں؟ یہ جو امتحانات ہیں ہم خود قبول کرتے ہیں. امتحان گزر چکا سجاد کا, اب جب تک میں خود نہ چاہوں ان کی جرت کیا مجھے زنجیریں ڈال سکے. کیا کہنے بھی آپ کے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اتنی مشکل بات ہے تو آپ بول رہے ہیں یار, اللہ آپ کو سلامت رکھے. زہری
زہری کہتا ہے میں دل میں تصور کرتا ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، پورا بدن زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور امام کیسی گفتگو کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں زہری دل میں کیا بولتا ہے؟ زبان سے کلام کر. زہری کہتا ہے مولا پورا بدن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے آپ کا، دائیں بائیں سپاہی کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کے، آپ کہہ رہے ہیں میں قیدی نہیں ہوں. امام کہتے ہیں جیسے کہنا ہے آپ کہتے ہیں قیدی نہیں ہوں. زہری کہتا ہے میں دیکھتا کیا ہوں؟ امام نے ہلکا سا آنکھ کا اشارہ کیا، بدن پہ جتنی زنجیریں تھیں وہ اس طرح گری جیسے سوکھے درخت سے پتے گرتے ہیں. کیا کہنے بھی آپ کے بہت شکریہ جن کے ہاتھ بلند ہو گئے. دونوں صاحب آپ سلامت رہیے. زہری کہتا ہے امام کو، میں کہا مولا جب آپ کے پاس اتنی قدرت ہے، طاقت، تو آپ گرفتار ہوئے کیوں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے مدینہ میں ہمارے چاہنے والے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن زہری سن لے جیسے ہی میں مدینہ کی سرحد سے باہر جاؤں گا ان کے پاس صرف زنجیریں رہ جائیں گی، سجاد غائب ہو جائے گا. اچھا زہری کہتا 3 دن گزرے، جو سپاہی امام کو قیدی بنا کے لے کے جا رہے تھے، تیسرے دن میں نے مدینے کی گلیوں میں دیکھے. زہری کہتا جو سپاہی میرا دوست ہے اس کے قریب آیا، میں کہا خدا کے بندے تم تو سجاد کو لے نہیں گئے تھے قیدی بنا کے شام میں؟ کہتا لے کے تو جا رہے تھے، جیسے مدینے کی سرحد پار کی دیکھتے کیا ہے کہ ہمارے پاس صرف زنجیریں رہ گئی، سجاد غائب، تب سے نہ کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ سوئے ہیں، دن رات سجاد کو تلاش کر رہے ہیں. زہری کہتا تم سجاد کو تلاش کر رہے ہو، ابھی ابھی میں مسجد نبوی سے آیا، سجاد تو وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں. کیا کہنے آپ کے اللہ کو سلامت رکھے. زہری کہتا کہ میں گیا شام، وہ جو عبد الملک تھا اس نے کہا تو سجاد کا ماننے والا چاہنے والا ہے، بتا تیرا مولا کہاں پہ ہے؟ کہتا وہ تو عبادت کر رہے ہیں مدینے میں. زہری کہتا میں نے بھی سنا تھا کہ تیرے سپاہی امام کو قیدی بنا کر شام لانے والے ہیں. اب جملہ ضائع نہ کیجیے. اب عبد الملک کہتا ہے سنا تو میں نے بھی تھا، بھیجا بھی تھا سپاہیوں کو، لیکن جو وقت وہ سپاہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں صرف زنجیریں رہ گئی، سجاد غائب ہو گیا، اس وقت سجاد میرے دربار میں میری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا. جب تک سجاد میری آنکھوں کے سامنے کھڑا رہا میرے بدن پہ کب کبھی تاری رہی، اور کب کبھی تاری رہے کیوں نہ، اس کے سامنے کسی فرار بھی نہیں ہے، میرے تلوار میں میں دیکھنا. کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. وقت ہونا زیادہ پھر توضیح تشریح کی جاتی ہے. خدا قسم میں آج تک میں نے اس انداز میں پڑھا نہیں، میں سمجھا کے پڑھتا ہوں، میں روایت پہ روایت پڑھتا جا رہا ہوں. آخری روایت طالب دعا، مجھے تقریباً ابھی پڑھتے ہوئے 12 منٹ ہوئے ہیں، 4 منٹ اور پڑھنا، کیوں وقت دامن وقت میں گنجائش ہے نہیں اتنی. بلخ کا ایک مومن تھا جو ہر سال حج پہ آتا، حج کر کے مدینہ امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوتا اور بہت سے تحفے تحائف بلخ سے لے کے آتا. ایک روز جب حج کا ارادہ کیا، تحفے تحائف اکٹھے کر رہا تھا، اس کی زوجہ آئی، اس نے کہا ہر سال تو حج پہ جاتا ہے، تو کس کے لیے ہدیہ لے کے جاتا ہے؟ بدلے میں تجھے وہ کچھ دیتے ہی نہیں. اس نے کہا خدا کی بندی چپ ہو، تجھے کیا پتا وہ ہیں کون؟ یہ گیا حج پہ، حج کر کے مدینہ پہنچا. میں بہت مختصر کر رہا ہوں، سارا قصہ چھوڑ رہا ہوں. دسترخوان سجا تھا مدینے میں، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد چلتا ہوا مولا میں آپ کے ہاتھ دھلا دوں. امام فرماتے ہیں تو ہمارا مہمان ہے، تیرے ہاتھ ہم دھلائیں گے. کہتا مولا آپ اور میرے ہاتھوں پہ پانی ڈالیں گے؟ امام فرماتے اسی کو تو مہمان نوازی کہتے ہیں. کہتا مولا میں اس سے مہمان بن کے نہیں آیا، میں تو آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. پانی کا تشت آیا، تشت رکھا گیا، پانی کا جام اٹھایا، اٹھا کے برتن اٹھا کے ہاتھوں پہ. امام فرماتے ہیں میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال. اس نے پانی ڈالا. اب بلخ کا مومن کہتا ہے
کہتے جیسے پانی ہاتھوں پہ مس ہوا، انگلیوں سے پانی کی بجائے ہیرے گرنے لگے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امام فرماتے ہیں کہ تشت میں کیا ہے؟ کہتا مولا پانی اور ہیرے۔ امام فرماتے پانی پھر ڈال، اس نے پھر پانی ڈالا۔ امام فرماتے اب تشت میں کیا ہے؟ کہتا مولا ہیرے اور پانی۔ امام فرماتے پانی تو نہیں ہے۔ کہتا جو پانی تھے وہ یاقوت بن گئے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امام فرماتے پانی پھر ڈال، اس نے پھر پانی ڈالا۔ امام فرماتے اب کیا ہے؟ کہتا مولا ہیرے اور یاقوت۔ امام فرماتے ہیں پانی تو نہیں ہے، غور سے دیکھ۔ کہتا دیکھتا کیا ہوں، سبز رنگ کے زمرد ہو گئے۔ امام فرماتے سے اٹھا بلخ لے جا۔ مولا اتنے قیمتی ہیرے یاقوت سبز رنگ کے زمرد کس کے لیے؟ امام فرماتے ہیں اسی کے لیے جو تیری زوجہ ہے، جو کہتی ہے کہ بدلے میں کوئی ہدیہ دیتے نہیں، یہ اس کے لیے۔ کہتا مولا میں نے کہا نہیں، میں نے آپ سے کچھ بیان نہیں کیا، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری زوجہ نے یہ مجھ سے کہا ہے؟ امام فرماتے ہیں کیا تیرا عقیدہ یہ ہے نہیں کہ ہم کائنات پہ حجت ہیں؟ کہتا مولا عقیدہ ہے۔ امام فرماتے پھر جان لے جو حجت ہوتی ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ مختصر کیا جائے، واپس گیا، ہدیہ دیا، اس کی بیوی متاثر۔ کہتے خدا کے بندے اگلی مرتبہ حج پہ جائے تو مجھے لے کے جائے، میں بھی ان کی زیارت کروں۔ موسم حج آیا، حج کیا، حج کر کے مدینہ، تو مدینہ اور مکہ کے درمیان سینٹر میں اس کی بیوی بیمار ہوئی، بڑے حکیموں سے علاج کروایا، علاج نہیں ہوا، مر گئی۔ اس نے سامان رکھا، بھاگتا ہوا امام سجاد کے پاس آیا۔ کہتا مولا ابھی صرف اتنا کہا، مولا امام فرماتے ہیں واپس پلٹ جا، جو تیری زوجہ مار چکی تھی سجاد نے زندہ کر دی۔ کیا کہنے بھی آپ کے جو ہاتھ لگو گے، اللہ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ کچھ بولا نہیں، سلام کیا، واپس بھاگا۔ دیکھتا کیا اس کی زوجہ بیٹھی ہے۔ کہتے خدا کی بندی تو مر گئی تھی، زندہ ہوئی کیسے؟ اس نے کہا میرے سرتاج میں تو مر گئی تھی، فرشتہ میری روح لے کے جا رہا تھا، ایک خوبصورت چہرے والا سامنے آیا، فرشتے نے کہا سلام علیکم یا حجت اللہ۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ تو نہیں جانتا یہ کوئی عام مستور نہیں، میری زائرہ ہے، ہم نے اس کی 30 سال زندگی بڑھا دی، اور خبردار 30 سال تک اس کی روح قبض نہ کرنے ہیں۔ کیا کہنے بھی آپ کے بہت شکریہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ کہتا ہے وہ دکھتے کیسے تھے؟ اب میں لفظ آسان کروں، عشرت عباس گوندہ صاحب تشریف فرمائے، میں ان کے گھر جاؤں، گھر میں ان کی زیارت کروں، زیارت کر کے گھر سے باہر آؤں، بھائی وزیر حسن کہیں جی عشرت صاحب دکھتے کیسے ہیں؟ میں کہوں یار سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، مجھے بھی رکھی ہیں، خط بھی رکھا ہے، ہاتھوں میں فیروزے بھی سجا رکھے ہیں، حلیہ بتاؤ۔ تو جب وہ دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ جو آیا تھا جس نے فرشتے کو حکم دیا روح واپس ڈال، وہ دکھتا کیسے تھا؟ اس نے کہا اس رنگ کی عبا تھی، اس رنگ کی دبا تھی، اس رنگ کا امامہ پہن رکھا تھا، اتنی داڑھی تھی۔ یہ کہتے جو حلیہ تو بتا رہی ہے وہ حلیہ تو امام سجاد کا ہے۔ کیا کہنے بھی آپ کے بہت شکریہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ یہ ہاتھ آپ جی ہزاروں بس، بہت شکریہ۔ آپ کے کیا کہنا؟ بس نوکری ختم ہو گئی۔ صرف 1 منٹ کی روایت، کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اپنی محفلوں کو، مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ ایک روایت پڑھنی ہے، مجھے خود بڑی پسند ہے، میں بہت بار پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن مجھے پسند ہی اتنی۔ جب رسول معراج پہ گئے نا، واپس آئے تو سلمان محمد نے کہا یا رسول اللہ وہاں پہ کیا کیا دیکھا؟ کہا سلمان ہم جا رہے تھے، ساتھ تھا جبرائیل، میں دیکھتا کہ ایک مسجد نظر آئی، میں نے کہا جبرائیل آسمانوں پہ مسجد؟ فرمایا جی یا رسول اللہ زیارت کیجیے۔
کہتے ساتھ جبرائیل ہم مسجد میں داخل ہوئے. سلمان میں دیکھتا کیا ایک مسجد میں ہزاروں مسجدیں, ہزاروں مسجدوں میں ہزاروں محراب, ہزاروں محرابوں میں ہزاروں ممبر سجے ہیں. سلمان میں جہاں دیکھتا ہوں مسجدیں ہی مسجدیں, محراب ہی محراب, ممبر ہی ممبر. سلمان کہتا یا رسول اللہ ایک مسجد میں ہزاروں مسجدیں, ہزاروں مسجدوں میں ہزاروں محراب, ہزاروں محرابوں میں ہزاروں ممبر سجے ہیں. یا رسول اللہ یہ محراب, یہ مسجدیں, یہ ممبر سجے کس کے لیے تھے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلمان جب میں نے دائیں دیکھا ممبر پہ علی, جب میں نے بائیں دیکھا ممبر پہ علی, میں نے آگے دیکھا ممبر پہ علی, میں نے پیچھے دیکھا ممبر پہ علی. سلمان میں جہاں جہاں دیکھتا مجھے ممبر پہ بس علی نظر آتا. اور اللہ نے قرآن میں دکھائی نہ بات اللہ فسما اللہ کہتا تم جدھر جدھر دیکھو گے